الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عزیز دوستو، میرے مسلمان بھائیو، تربیت اولاد کے متعلق بات چل رہی ہے کہ ہر مسلمان والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کرے اور اس تربیت کے لیے فکر مند ہو۔ آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت لقمان صحیح قول کے مطابق نبی یا رسول نہیں ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک صالح، ایک متقی، ایک پارسا و پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی عملی زندگی کا ایک پہلو قرآن کریم نے ذکر کیا، وہ تربیت اولاد کا پہلو ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، لیکن اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی زندگی کا وہ پہلو ذکر کیا جس کا تعلق اولاد کی تربیت سے ہے۔ اور اس بنا پر قرآن کریم میں سورت آ گئی، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان کا نام آ گیا قرآن پاک میں، جبکہ اللہ تعالی کے صالح بندوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالی انبیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کر دیا جو نبی نہیں ہے، گویا اس کا یہ عمل اور ان کی یہ فکر اور ان کی یہ تربیت اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی تاکہ قیامت تک قرآن کریم پڑھنے والا ہر مسلمان اس اصول سے رہنمائی حاصل کرے۔ حضرات اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے
اولاد کی بے راہ روی کے اسباب کیا ہے؟ ہمارے بچوں میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس بگاڑ کے اسباب کیا ہے؟ اس میں مختلف اسباب نقل کیے ہیں۔ مثلا اس بگاڑ کا ایک سبب زوجین کا اختلاف ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں تو اولاد پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ اولاد کو محبت چاہیے، اولاد کو ایک جائے پناہ اور مرکز چاہیے۔ اب اگر اس مرکز میں ہی بگاڑ ہے تو اولاد کہاں سے تربیت حاصل کرے، کہاں سے سیکھے؟ نمبر 2، اولاد کی تربیت کرنا لیکن روکھے پن اور سخت مزاجی سے تربیت کرنا۔ نمبر 3، اولاد کو نظام الاوقات نہیں دینا۔ بچے فارغ گلیوں میں پھر رہے ہیں، اب جب فارغ ہوتے ہیں اور گلیوں میں پھرتے ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، بری صحبت، برے دوست وہ بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 بڑے اسباب علماء نے نقل کیے ہیں۔ پہلا سبب زوجین کا آپس میں اختلاف کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زوجین کا میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے میں رب نے محبت کو رکھا ہے۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیار کو رکھا ہے اور مہربانی کو رکھا ہے، کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اس پیار کے نتیجے میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، اور جب ان میں محبت اور مہربانی ہوتی ہے تو وہ اثر اولاد میں پھر منتقل ہوتی ہے، بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی، بچوں میں بھی پھر محبت آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زوجین کو اپنے معاملات میں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کہ اولاد پر ان کے اختلافات اور ان کی ناراضگیاں اور جھگڑے جب ظاہر ہوتے ہیں تو اولاد کے دل سے عظمت و احترام والدین کا نکل جاتا ہے، اور جب دل میں احترام نہیں رہے گا تو اس مرکز سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک طالب العلم کے دل میں اگر استاذ کی محبت نہیں ہے اور احترام نہیں ہے، وہ بیٹھتا رہے، پڑھتا رہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ حاصل ہونے کے لیے احترام ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور آپ کے احترام اور ادب سے پرمامور تھے، اس لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم، وہ ادب، وہ کمالات حاصل کیے جو دنیا کے کوئی انسان حاصل نہ کر سکا۔
اس لیے ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے زوجین کے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دیکھو تم تو لباس ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ لباس ہمارے بدن کو ڈھانک دیتا ہے، اس بدن میں کہیں بھی داغ دبا ہے، کوئی بھی نشان ہے، لیکن کپڑے نے اس کو چھپا دیا ہے، وہ کپڑا اس کو پردے میں لے گیا ہے، ہمارے وہ عیوب جسم نظر نہیں آ رہے، لباس نے اس کو چھپا دیا۔ اسی طرح زوجین کے رشتے میں یہ بہت قرب کا رشتہ ہے، ممکن ہے کہ کوئی کمزوریاں ظاہر ہو، لیکن اس پر پردہ ڈالو۔ رب نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے جس سے اولاد میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، اولاد میں نافرمانی اور بگاڑ اور ان کے اخلاق و کردار کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا، اس لیے کہ جو چیز اوپر سے آ رہی ہے وہی منتقل ہو رہی ہے۔ بچہ تو ایک صاف کیسٹ ہے، سادہ کاغذ ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ اس میں ٹیپ کر رہے ہیں، وہی چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ نمبر 2، آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، لیکن تربیت شفقت کے انداز میں اور محبت کے انداز میں۔ حضرت لقمان کے اس تربیتی گفتگو کو جو اللہ تعالی نے ذکر کیا تو اس میں یہ بات ذکر کی کہ دیکھو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بار بار مخاطب کرتے ہیں اور ہر بار ان کے مخاطب کرنے کا انداز محبت بھرا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب بار بار ہر بات کے وقت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، بار بار حضرت لقمان یہی فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب پیارا بیٹا کہہ کر پہلے حضرت لقمان نے بیٹے کو اپنے سے قریب کیا، اب ہم کہیں او نافرمان بیٹے، او گدھے بیٹے، او بدماش بیٹے، اور زندگی بھر مجھے اذیت دینے والے گدھے بیٹے، نماز پڑھا کر، وہ جو 2 پڑھ رہا ہوگا نا وہ بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ ہماری ایمانی تربیت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں تو اس کو نماز کا کہہ رہا ہوں، گدھا نماز نہیں پڑھتا، اتنا وقت ہو گیا، تو کہے گا ابا کی کتاب میں تو ہم گدھے ہیں، تو گدھے کو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یا ابا کی کتاب میں تو ہم نافرمان ہیں، تو پھر تو بس نافرمان ہی ہے، پھر تو ختم ہو گئی بات۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ دیکھو محبت کے انداز، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانی اخلاق میں سب سے پیاری چیز اس کی طبیعت کی نرمی ہے جو اس کو خوبصورت بناتی، اور سب سے بری چیز انسان کے اندر جو اسے خراب کر دیتی ہے وہ اس کی طبیعت کی سختی اور مزاج کی سختی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی اور آپ کی مزاج میں سختی ہوتی
لنفضوا من حولک، تو یہ صحابہ سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ صحابہ ایسے نہیں جمع ہوئے، یہ آپ کے ان اخلاق عظیمہ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کے گفتگو میں اور آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو یہ مجمع منتشر ہو جاتا. یہ مجمع جو جمع ہے، یہ جو اتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور اتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ جو کمالات ان کو مل رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ کا نتیجہ ہے. لیکن ساتھ میں آگے کیا فرمایا؟ فاعف عنہم. آپ کے ان اخلاق کریمہ کے باوجود ممکن ہے کہ ان لوگوں سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جو طبیعت پر ناگوار ہو، تو انسان ہے. طبیعت پر بات ناگوار گزرتی ہے تو انسان کو تو غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے. رب اپنے نبی سے فرما رہے کوئی بات نہیں، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دو. اور پھر صرف یہ نہیں کہا جا رہا معاف کرو، واستغفر لہم، آپ مجھ سے بھی ان کی سفارش کرو. اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہے؟ معاف کرو. اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ آپ نے معاف کیا، مجھ سے بھی کہو، مجھ سے بھی کہو کہ اللہ ان کو معاف کر دے. تو اولاد کی تربیت میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے کہ ہماری گفتگو، تربیت کا انداز، مکالمے کا انداز وہ محبت بھرا ہو تو تربیت ہوگی. اور اگر روکھا اور سخت، ہاں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی، سختی بھی اپنے موقع پر کرنی پڑتی ہے، لیکن جب موقع نرمی کا آئے تو نرمی بھی کرنی پڑتی ہے. اگر ایک ہی گرم تار چلتی رہے، ٹھنڈی تار ہوئی نہ، تو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائے گی. کبھی پنکھا جلے گا، کبھی لائٹ جلے گی، کبھی اے سی جلے گا، کبھی فریج جلے گا، کبھی کیا چیز. جب دونوں ہوگی سارا نظام صحیح چلے گا. اس لیے تربیت کے اندر بنیادی بات کہ اولاد سے والدین، اساتذہ، مربی محبت کے انداز میں گفتگو کرے، شفقت کے انداز میں گفتگو کرے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی مدینہ طیبہ میں، کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ پہ غصہ نہیں کی. اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. دوسری بات چل رہی ہے. تیسری بات جو اولاد میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، ان کے وقت کا بیکار ہونا، اولاد کو فارغ رکھنا. فارغ رکھنے کا مقصد یہ ہے بچوں کے پڑھائی کا بھی وقت ہوتا ہے، کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے، کھیلنے کا بھی وقت ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا وقت ہے، وہ ضروری ہے. یعنی کہ بچوں کو نہ کھیلنے دیا جائے، نہ کسی سے باتیں کرنے دیا جائے، لیکن نظام الاوقات ان بچوں کا مرتب ہو والدین کے یہاں کہ دیکھو اس وقت یہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، اس وقت یہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس وقت یہ کھانا کھاتا ہے، اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس وقت یہ سوتا ہے. یہ اس کا نظام الاوقات ہے. اس نظام الاوقات کے اندر اس بچے کو چلانا اور اس کو بیکار نہ چھوڑنا کہ پتہ نہیں کہاں گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کدھر گیا جی، کدھر نکل گیا، پتہ نہیں کدھر نکل گیا. اب اگر ہم نے اس میں لاپرواہی کی کہ پتہ نہیں کدھر نکل گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ابھی کہاں گیا ہے، یہ اولاد کے بگاڑ میں بڑا مؤثر عمل ہے. اس سے اولاد بگڑ جاتی، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی.
اس لیے ہمارے بچوں کا نظم الاوقات ہو کہ یہ اوقات ان کے پڑھائی کا ہے، یہ اوقات ان کے کھانے کا ہے، یہ وقت ان کے کھیلنے کا ہے، اور یہ وقت والدین کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کا ہے۔ ہر چیز کو مرتب انداز میں لیا جائے۔ نماز کی یہ پابندی اسی کی تربیت ہے کہ آپ کا نظام الاوقات مرتب ہونا چاہیے۔ نماز دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد تمام اعمال میں اور تمام نیکیوں میں سب سے محبوب اور بڑی نیکی نماز ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بھئی دیکھو نماز بس جب چاہو پڑھو، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا، نبی علیہ السلام فرماتے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس اہم ترین عبادت کے لیے نظم الاوقات رکھا ہے۔ اس وقت نماز پڑھنی ہے فجر کی، اس وقت ظہر کی، اس وقت عصر کی، اس وقت مغرب کی، اس وقت عشاء کی، یہ نظام الاوقات ہے۔ تو اس طرح تربیت کرنے والے مربی اور والدین وہ اپنے اولاد کے لیے نظام الاوقات رکھیں۔ اور نمبر 4، اولاد کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا چوتھا اور غالباً سب سے بڑا سبب وہ برے دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو اچھا دوست اور اچھا ساتھی، اس کی مثال خوشبو کی ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو خوشبو آتی رہے گی، آپ کے دل دماغ میں تعطر تر و تازگی رہے گی، اور ممکن ہے کہ آپ کو خوشبو بھی مل جائے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہے، جب تک بیٹھے ہیں خوشبو کی مجلس میں آپ کے دل دماغ کو تر و تازگی ملتی رہے گی۔ اور بری صحبت اور برے دوست کی مثال آگ کی بٹی سے دی ہے کہ آپ اگر وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں سے دھواں آ رہا ہے، وہاں کی بدبو آ رہی ہے، اور وہاں سے آگ کے تھپیڑے آ رہے ہیں، اس کی گرمائش آ رہی ہے۔ ممکن ہے کوئی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے، آپ کی بدن کو جلا دے، اور اگر وہ نہ بھی ہو لیکن وہ دھواں، وہ گرمائش آپ کو تھپیڑے مار رہی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو برے صحبت کو نبی علیہ السلام نے آگ کی بٹی سے تشبیہ دیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے اس بات میں بھی فکر مند رہنا کہ ان کے دوست کون ہے، ان کے ساتھی کون ہے۔ اب دیکھو دوستوں کی بھی آج کل قسمیں ہو گئی۔ پہلے زمانے میں تو صرف دوست تھے انسانی شکل میں، اب آ گئے دوست کاغذی شکل میں۔ یہ کون سا رسالہ پڑھتا ہے؟ اب دوست آ گئی سی ڈی کی شکل میں، کون سی سی ڈی اس کو پسند ہے، کمپیوٹر پہ کون سی سی ڈی رات بھر دیکھتا ہے، انٹرنیٹ میں یہ کیا کیا کرتا ہے، یہ بھی ساتھی ہے نا۔ جیسے بہترین ساتھی کتاب کو کہا گیا کہ انسان کا بہترین ساتھی کتاب ہے، اب اس کی کسی سے دوستی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کمرے میں، ہم بے فکر ہو گئے کہ اس کی تو کسی سے دوستی ہی نہیں ہے، لیکن کمرے میں اس کی الماری میں ڈائجسٹ کون سے ہیں، اس میں رسالے کون سے ہیں، اس میں سیڑیاں کون سی ہے، انٹرنیٹ کی کون سی لائن استعمال کر رہا ہے، موبائل کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، یہ بھی تو ایک ساتھی ہے جو ہم نے اس کو دے دیا، اس کے جیب میں پڑا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی خرابی جو انسان میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوستی سے آتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، یہ دیکھ لے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت کے اندر ان بنیادی امور کو مد نظر رکھا جائے کہ زوجین میں اتفاق ہو، آپس کے امور کو آپس میں نمٹایا جائے، اولاد پر زوجین کے اختلافات آشکارا نہ ہو، ورنہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ تربیت کے اندر
اپنے چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ رکھا جائے اور پیار سے تربیت کی جائے تو بات دل میں اترے گی، اور سختی سے تربیت وہ ظاہری تربیت ہوتی۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں۔ ایک جگہ پر کسی استاد نے کسی طالب علم کو سزا دی۔ سزا کیا دی کہ بھئی تم نے یہ جرم کیا ہے، اب تیرے کو کیا سزا دے؟ چل کا تو 50 رکعت پڑھ۔ ڈانٹا اس کو، کیا بولا؟ 50 رکعت پڑھ۔ اور بھی 2-4 تھے، کہا 50 رکعت پڑھو شابہ۔ اب یہ 50 رکعت پڑھ رہے تھے، اس درمیان ایک نے کہا اور کتنی رکعت ہوگی؟ 50 ہو گئی نہیں ہوئی؟ اور نے کہا نماز میں باتیں کر رہے، اور نے کہا یہ والی نماز تو ایسے ہی ہوتی ہے، تو باتوں والی ہوتی۔ یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، استاذ کا نام لیے تو ان کے لیے ہے۔ یہ 50 رکعت اللہ کے لیے تھوڑی، وہ جو اللہ والی ہوتی ہے اس میں آدمی نماز باتیں نہیں کرتا، وضو کرتا ہے، تو استاذ واسطے جی وہ گلا کرو تسی جی۔ تو یہ اس نے خود مجھے سنایا جو طالب علم تھا۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ہم سب کو معاف کرے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ کا انداز سخت ہوگا تو وہ پھر اس طرح کی نماز ہوگی، وہ تربیت اس طرح کی ہوگی، اور جب محبت والا انداز ہوگا وہ بات اس کے دل میں اتر جائے گی۔ اس لیے اور اسی طرح اپنے اولاد کا نظام الاوقات مرتب کیا جائے، اور اسی طرح ان کو اچھی صحبت میں رکھا جائے۔ بری صحبت سے بچائے، کیا مطلب؟ اچھی صحبت ان کو دے۔ اور نمبر 5، اپنے اولاد کا بر وقت نکاح کرے۔ ایک بہت بڑی خرابی اس وقت جو معاشرے میں ہے کہ وہ اولاد کا نکاح نہیں کرتے، کہتے ابھی پڑھ رہا ہے، تو وہ پھر اتنا پڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ والدین کو پڑھاتا ہے۔ بھئی جب استاذ بڑا ہوگا، مگر ابا آپ نے تو میٹرک کیا اور میں تو انگلینڈ سے آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، آپ نے تو کراچی میں اسکول سے میٹرک کیا، تو پھر وہ بیٹا باپ کو پڑھاتا ہے کہ ابا جو آپ کہہ رہے غلط ہے، جو میری تعلیم ہے وہ زیادہ ہے، آپ کی تعلیم کم ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا کہ وہ ان کے کئی اس کے بیٹے کے دوست آ گئے، تو وہ کچھ ایسے ہی بے ڈھنگے قسم کے تھے، انہوں نے اس کے بیٹے کا پوچھا، انہوں نے کہا بھائی نہیں ادھر جاؤ، ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے تم لوگ۔ وہ اس کے دوست اگلے دن ملے، انہوں نے کہا بھائی وہ تیرا ابا تو بڑا سخت ہے بھائی ہم کو تو، انہوں نے کہا نہیں وہ ذرا خبتی ہو گیا ہے، تھوڑا دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا۔ اکبر الہ آبادی کے بیٹے نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ابا جان ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں تو ذرا سٹیا گئے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا رہتا۔ اچھا، اور یہ بات ہو رہی ہے کسی یونیورسٹی یا کالج کا جو وہ جہاں کتابیں دیکھتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ لائبریری۔ ادھر اکبر الہ آبادی میں بیٹھا تھا، کسی کونے میں کتاب دیکھ رہا تھا، بیٹے نے تو دیکھا نہیں، بیٹا تو یوں تھا، ابا ادھر بیٹھا تھا۔ ابا نے سن لیا کہ بیٹے نے تو مجھے کہہ دیا تو پاگل ہے، تو اس نے ایک شعر کتاب میں لکھا، ہم ہر ایسی کتاب کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ہر ایسی کتاب کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹا باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ہم ایسی کتاب کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹا باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ جب بر وقت ان کا نکاح اور رشتہ نہیں ہوتا اور وہ تعلیم زیادہ کر لیتے ہیں، پھر ابا آپ کو کیا پتا؟ مجھے تو وہ لڑکی پسند ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، میرے ساتھ اس نے آکسفورڈ میں پڑھا ہے، میرے ساتھ ادھر پڑھا ہے، میرے ساتھ رہی ہے، نکاح سے پہلے ہم رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو جانچا پرکھا ہے۔ یہ آپ کا جانچنا صحیح نہیں ہے، میرا جانچنا صحیح ہے۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے گزارنی ہے۔ بیٹی کہتی ہے میں نے اس کو پسند کیا، بڑا اچھا آدمی ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، آپ اماں آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، روٹیاں پکاتی ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ کا کام تو روٹیاں پکانا، ابا کو کھلانا۔ آپ باہر کی دنیا گئی ہے، دیکھا ہے کچھ؟
اور میں نے ساتھیوں کو اس دن درس میں ایک مثال دی، میں نے کہا بھائی مجھے پیاس لگے، میں کوئی پانی دو، کوئی لا کے دے دے گا پی لوں گا. اب کوئی بھی نہیں دے گا، میں باہر نکلوں گا، پانی بھی ہے، روح افزا بھی ہے، نورس بھی ہے، 7 اپ بھی ہے، ببل اپ بھی ہے، کوکا کولا بھی ہے. اب میں کہوں گا بھائی کون سا والا لینا ہے. ایسے ہی جب بر وقت نکاح نہیں ہوتا تو معاشرے میں برائیاں اتنی ہیں، پھر لڑکا تلاش میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ لڑکی صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اسی لیے اسلام نے کہا نکاح ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی نکاح کر دو، اس کو پتہ چل جائے بھائی یہی ہے میری. تو میرے عزیز دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اولاد ہمارا بہترین سرمایہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی ان کی تربیت ہے، تاکہ یہ اولاد صرف دنیا میں نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ دیکھو میرا بیٹا آ گیا، دیکھو میری بچی آ گئی، دیکھو میرا پوتا آ گیا. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا بنین شہودا، جب آپ گھر میں آتے اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں، یہ خدا کی نعمت ہے. آپ تھکے ہارے آتے ہیں، ادھر سے بیٹا آتا ہے، ادھر سے بچی آتی ہے، ادھر سے نوازی آتی ہے، اور آپ ان کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، آپ کے بدن کی ساری تکان ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. لیکن یہ راحت صرف اس دنیا میں نہ ہو، مرنے کے بعد بھی ہو تو وہ اولاد ہوگی جن کی ہم تربیت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس سلسلے میں، تربیت اولاد کے سلسلے میں بعض دفعہ ساتھی پوچھتے ہیں بھئی کسی کتاب کی بھی رہنمائی فرمائے. اس سلسلے میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ نے، سعودی عرب کے ایک عالم تھے جنہوں نے عربی زبان میں اولاد کی تربیت پر ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی تھی. تو ہمارے استاد محترم نے ان سے اجازت لے کر اور اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے. اسلام اور تربیت اولاد، وہ ان کی ایک بے مثال کتاب ہے. تو وہ ہم نے آج منگوائی بھی ہے. باہر جہاں کتابیں ملتی ہے وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی کتب خانے سے خرید سکتے ہیں. تو یہ کتاب ضرور ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ والدین اس کتاب کا مطالعہ کریں. والدین اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرے. جیسے ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو سمجھنے کے لیے دنیا کی چیزیں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم اس کتاب کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں کہ ہمیں کیسی تربیت کرنی چاہیے. تو جن حضرات کو ضرورت ہو تو وہ ضرور لے لے. ویسے تو ضرورت سب کی ہے، سب کے پاس ہونی چاہیے. پہلے تو وہ تفصیلی تھی 2 جلدوں میں، میرے پاس تو وہ ہے. اب انہوں نے اس کو مختصر کر کے 1 جلد میں کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان والدین میں شامل فرمائے جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والے ہو، اور یہ اولاد ہماری دنیا میں بھی راحت سکون کا ذریعہ، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ان اولادوں کو ہمارے لیے ہمارا بہترین صدقہ جاریہ ثابت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.